अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम उमर ख़ताब है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे जी डॉन न्यूज़ का एक एडिटोरियल। डेट है जी आज 10 मार्च। ठीक है, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 मार्च का ये एडिटोरियल है 2021 का। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में हम ये 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मोटिवेशन के लिए एक कोट लेंगे, उसके बाद 5 इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे, फिर उसके बाद आज का जो एडिटोरियल है उसमें जो इस्तेमाल होने वाली इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है वो मैंने सेलेक्ट की है। उसके बाद आखिर पे हम एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। अगर कोट की बात की जाए तो आज के हमारे लिए मोटिवेशन का जो कोट है, मोटिवेशनल कोट है जी, द एम टेक्स अ लाइफ बट इट गिव्स यू एन अथॉरिटी टू ग्रांट द लाइफ। ठीक है, आपका जो भी टारगेट है, जो भी आपका ख्वाब है, जो आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, जिस मकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं, नो डाउट कि उसके लिए उस वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं और काफ़ी सारा वक्त भी हम सर्व करते हैं, उसके बाद ही हम उस स्टेज पर पहुँच पाते हैं। लेकिन हमें ये सोच के मेहनत करते रहना है कि हम जब उस स्टेज पे पहुँच जाएंगे, जब हम वो स्टेटस गेन कर लेंगे तो हम इतने अथॉरिटेटिव हो जाएंगे कि हम क्या कर पाएंगे, हम दूसरों को ज़िंदगियाँ ग्रांट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ है मेरे लिए, तो आई होप कि आप लोगों के लिए भी होगी। तो इसके बाद शुरू करते हैं जी 5 इम्पोर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनकी बात की जाए तो सबसे पहले जो मेरे पास आप लोगों के लिए मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिया है उसमें है जी, वन हु कंसिडर्स द हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग ऑफ अदर्स फर्स्ट, कि वो शख्स जो दूसरों की खुशी और दूसरों का भला अपनी खुशी से पहले रखे, अपने फ़ायदे से पहले दूसरों का फ़ायदा सोचे, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम कहते हैं, पहले नंबर पर ही मौजूद है अल्ट्रियोस्ट। अल्ट्रियोस्ट मीन्स कि ऐसा शख्स जो दूसरों का फ़ायदा चाहता हो, दूसरों का खैर खा हो, उसे हम अल्ट्रियोस्ट कहते हैं। अगर बात करूँ मैं एथीस्ट की, तो एथीस्ट जो कहते हैं वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि वो शख्स जो अल्लाह ताला के, जो गॉड के होने पर यकीन ना रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं, एथीस्ट कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद एक्सियोम। एक्सियोम किसे कहते हैं? एक्सियोम कहते हैं जी आ स्टेटमेंट विच इज accepted ट्रू विदाउट प्रूफ। ठीक है, कोई भी ऐसा बयान जिसे बगैर किसी प्रूफ के सच मान लिया जाए उसे हम क्या कहते हैं, एक्सियोम कहते हैं। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं अ मैन हु कैन राइट। ठीक है, कोई ऐसा शख्स जो लिख सकता हो विद बोथ हैंड। ठीक है, कोई भी ऐसा शख्स जो अपने दोनों हाथों से लिख सकता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। एक्सियोम कहते हैं ऐसा स्टेटमेंट जिसे बगैर किसी फैक्ट के, बगैर किसी प्रूफ के सच मान लिया जाए। अथीस्ट हो गया वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और अल्ट्रूइस्ट हो गया वो शख्स जो दूसरों की अच्छाई, अपनी अच्छाई बाद में देखे, दूसरों का फ़ायदा पहले देखे, उसे हम अल्ट्रूइस्ट कहते हैं। इसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, कि कोई शख्स जिसको किसी कारोबार का, किसी काम का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तजर्बा, उसे हम क्या कहते हैं। तो नंबर 1 पे है जी जीनियस। जीनियस नहीं होता, जीनियस हम कहते हैं किसको, इंटेलिजेंट को। जी बिल्कुल, जीनियस होता है इंटेलिजेंट, तो ये तो नहीं होगा। वेटरन अगर देखें तो वेटरन आपका सही होगा, क्योंकि वेटरन हम किसी ऐसे शख्स को कहते हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस हो, किसी काम में काफ़ी उसकी महारत हासिल हो, उसे हम क्या कहते हैं, वेटरन कहते हैं। अगर मैं बात करूं एपिटाफ की, तो एपिटाफ कहते हैं वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम। ठीक है,
کسی مزار پہ کسی قبر پہ جو الفاظ لکھے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایپیٹاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سولیلکوی۔ سولیلکوی کیا ہوتا ہے جی؟ ڈراماٹک مونولاگ ہے، ٹھیک ہے۔ مونولاگ مینس کہ اپنے آپ سے ہی بات کرنا، ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں مونولاگ۔ کوئی شخص اگر اپنے آپ سے ہی بات کرتا ہے، دوسرے کو بات کرنے کا موقع نہیں دے رہا، تو ایسی صورت میں اس سچویشن میں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ سولیلکوی یا مونولاگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سم تھنگ نو لانگر ان یوز۔ تو اس کو اگر دیکھیں تو وہ چیز جو اب مزید استعمال میں نہ رہی ہو، مطلب اب ضائع ہے، اب وہ فضول ہے، یوز لیس ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں جی؟ پریمیٹیو۔ پریمیٹیو نہیں کہتے ہیں، پریمیٹیو کہتے ہیں belonging to an early stage۔ تو پریمیٹیو تو کینسل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی ڈیسولیٹ۔ ڈیسولیٹ کہتے ہیں empty and without people making you feel sad، making you sad، ٹھیک ہے، تو یہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ obsolete۔ obsolete obsolete آپ کا آپشن یہاں پہ ٹھیک ہوتا ہے۔ obsolete means کہ something no longer in use۔ اگر absolute کو دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ٹوٹل یا پھر کمپلیٹ بھی آپ کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا، تو یہ بھی اس کا غلط ہے، تو صحیح آنسر ہمارا ہو جائے گا سی، obsolete۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس a person who opposes war or use of military force۔ ایسا شخص جو جنگ کا مخالف رکھتا ہو، جنگ کی وہ مخالفت کرتا ہو، اس کو صحیح نہ سمجھتا ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں جی؟ اسے ہم کیا کہتے ہیں جی؟ فیشسٹ۔ فیشسٹ کہتے ہیں strong believer of a strong government، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص اس بلیف کو سپورٹ کرتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہونی چاہیے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، کسی طرح کی اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فیشسٹ کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ فیشسٹ جو یہاں پہ دیا گیا ہے اس کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، تو یہ جو پیسیفسٹ ہے، پیسیفسٹ کہتے ہیں اس بندے کو جو جنگوں کی مخالفت کرتا ہو، تو آپ کا آپشن بی صحیح ہو جائے گا۔ بات کروں اگر نارسسسٹ کی تو یہ ہوتا ہے سیلف ایڈمائرنگ، ٹھیک ہے، ایسا شخص جو اپنی ہی تعریف کرتا رہتا ہو، اس کو عادت ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سیلف ایڈمائرنگ۔ جس کی عادت ہوگی اسے ہم کہیں گے جی، کیا کہیں گے اسے؟ نارسسٹ کہیں گے۔ فیٹلسٹ۔ فیٹلسٹ کہتے ہیں جو بلیو کرتا ہو فیوچر پر، ٹھیک ہے، فیوچر پہ جو بلیو رکھنے والا ہے اسے ہم فیٹلسٹ کہتے ہیں۔ ایکٹ آف کینسلنگ اے لا۔ کسی لا کو کینسل کر دینا، کالعدم یا منسوخ کر دینے کے عمل کو کیا کہتے ہیں جی؟ انوولیوشن۔ انوولیوشن کہتے ہیں کال اپان گاڈ، کال اپان گاڈ اور اینی ادر پاور فار ہیلپ، ٹھیک ہے، فار ہیلپ، اللہ تعالیٰ کو یا کسی دوسری اتھارٹی کو مدد کے لیے پکارنا، اسے ہم انوولیوشن کہتے ہیں۔ سوری، انوولیوشن اسے نہیں کہتے، انوولیوشن ہوتا ہے جی دا ایکٹ آف embracing، the act of embracing something، ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں انوولیوشن۔ بات کی جائے اننڈیشن کی تو اننڈیشن ہوتا ہے the flow of water and its overflowing onto a normally lower land۔
لو لینڈ، ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں جی؟ اننڈیشن کہتے ہیں۔ انووکیشن اگر کہیں تو انووکیشن کہتے ہیں کال اپان گاڈ کو، ٹھیک ہے، کال اپان گاڈ۔ اور ریووکیشن جو ہوتا ہے، یہ ہمارا آپشن یہاں پہ صحیح ہے، ریووکیشن ہوتا ہے جی ایکٹ آف کینسلنگ الاؤ، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ریووکیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تھے ہمارے پاس 5 امپورٹنٹ ون ورڈ سبسٹیٹیوشن۔ اب ہمارے پاس جو ووکیبلری ہے جو آج کے ایڈیٹوریل میں استعمال کی گئی ان کی بات کر لیتے ہیں۔ تو انکلوسیو مینز ہوتا ہے خاص، ٹھیک ہے۔ انٹیرم مینز ہوتا ہے عبوری، لیز آؤٹ کسی چیز کو دھیان کے ساتھ اچھی طرح سے کسی چیز کو سمجھانا، واضح کرنا، ٹھیک ہے۔ روڈ میپ کہتے ہیں منصوبہ کو، اور ریزیڈیول کہتے ہیں بچی کچی یا بقایا کو، ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ریزیڈیول کہتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹرڈ کہتے ہیں پیٹا ہوا کو، مار کھائے ہوئے کو۔ سٹالڈ کہتے ہیں رکی ہوئی۔ ایگزارٹنگ کسی کو کچھ کرنے کے لیے اکسانا، ٹھیک ہے، اکسانا۔ انفلیکسیبلٹی کہتے ہیں اٹل کو، اور ہنڈرنگ کہتے ہیں رکاوٹ کو۔ اس کے بعد جی ایکسپیڈائٹ کسی چیز کے کسی عمل کو تیز کرنے کو ایکسپیڈائٹ کہتے ہیں۔ جورسپروڈنس کہتے ہیں اصول یا فقہ کو، ٹھیک ہے، شریعت کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جورسپروڈنس۔ ایڈوائزری کہتے ہیں مشاورانہ یا ماہرانہ کو۔ ایتھنک کہتے ہیں نسلی کو۔ ڈیلائبریٹڈ مینز ہوتا ہے کھلم کھلا یا سوچا سمجھا۔ بریک تھرو کہتے ہیں پیش رفت کو، اور انڈیکیشن کہتے ہیں جی اشارہ کرنا۔ انسرجنٹ کہتے ہیں باغی کو، باغی کو کہتے ہیں جو سرکش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انویزڈ کہتے ہیں سوچنا یا تصور کرنا، ڈانٹنگ خطرناک یا پریشان کن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کنٹینجنٹ کہتے ہیں امکانی یا عارضی ہونا کسی چیز کا، ورثم تشویشناک، اسپیکٹر کالی چھایا۔ کنوین کہتے ہیں طلب کرنا یا اجلاس کرنا۔ انوائس کہتے ہیں سفیر کو، اور ولنریبل کہتے ہیں کمزور کو۔ ایپی سینٹر کہتے ہیں جی مرکز کو، ایپی سینٹر مرکز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ووکیبلری تھی۔ اب اگر بات کی جائے آج کا جو ایڈیٹوریل ہے، یہ انیکشیس ٹو لیو مینس کہ بے چینی چھوڑ کے جانے کی جلدی کو انیکشیس ٹو لیو کہتے ہیں۔ تو اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ان این ایفرٹ ٹو بریک دا ڈیڈ لاک ان دا افغان پیس پروسیس، افغانستان میں امن کا جو محلہ ہے، جو معاملہ ہے، اس میں جو رکاوٹ ہے اس کو توڑنے کی کوششوں میں دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن مینس کہ جو بائیڈن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، جو بائیڈن جو کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، اور یہ پریزیڈنٹ کا انہوں نے حلف کب لیا تھا جی؟ 20 جنوری کو، ٹھیک ہے، 20 جنوری کو انہوں نے اس کا حلف لیا تھا، 20 جنوری 2021 کو، اور یہ 46 پریزیڈنٹ بنے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بات ہو رہی ہے کہ جو دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہیز اے پروپوزل ٹو موو فارورڈ، کہ یہ جو افغان عمل کا جو مسئلہ ہے اس میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، یعنی رکاوٹ ختم کرنے کے لیے، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن، بائیڈن کی انتظامیہ ہے، جو بائیڈن حکومت ہے، اس کے پاس ایک پروپوزل ہے، تجویز ہے۔ وائل پشنگ فار این انکلوسیو انٹیریم پیس گورنمنٹ، ایک عبوری پرامن حکومت کے وجود پر زور دیتے ہوئے، اٹ ہیز آلسو کالڈ فار اے یونیفائڈ اپروچ، یہ بھی کہا گیا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کہ ایک یونیفائڈ اپروچ کی جائے، یعنی متحدہ اتفاق، باہمی اتفاق کے ساتھ اپروچ کیا جائے، فرام ریجنل کنٹریز ٹو سپورٹ دا پیس، کہ ریجنل جو علاقائی ممالک ہیں جو ساتھ اس کے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ کیا کریں؟ سپورٹ کریں اس پیس پروسیس کو افغانستان میں، تاکہ ممکن بنایا جا سکے، سارے مل کے یہ کوششیں کریں۔ دا پروپوز پیس ڈرافٹ، مجوزہ امن کا جو منصوبہ ہے، لیز آؤٹ این ایمبیشیس روڈ میپ، ایک منصوبہ، ایک واضح اور دیرینہ خواہش جس کی تھی وہ اچھی طرح سے واضح کر رہا ہے، فار دا فیوچر پولیٹیکل سیٹ اپ، کہ آنے والا جو سیاسی نظام ہوگا
या सियासी जो होगी ग्रुप बंदी होगी, एज द न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यूज इट्स प्लान टू पुल आउट इट्स रेजिडुअल, क्योंकि जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब क्या प्लान कर रही है, वो नज़रसानी कर रही है अपने मंसूबे पर, टू पुल आउट इट्स रेजिडुअल अमेरिकन फोर्सेस, कि वो अपनी बकाया बची हुई जो फोर्सेस हैं, जो फौज है, उसे क्या कर ले, पुल आउट मीन्स बाहर निकाल ले, वापस बुला ले, फ्राम द वार बैटर्ड कंट्री, जंग ज़दा इलाके से वो अपनी अफवाज को वापस बुलाने का जो उनका मंसूबा था उसके ऊपर दोबारा से वो अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जब से जो बाइडन आए हैं दोबारा से वो वर्क कर रहे हैं। इट इन्विजन्स अ फेज्ड प्लान, ये एक मरहलावार मंसूबा महसूस होता है, ख्याल किया जाता है, फॉर रिडक्शन ऑफ वायलेंस, के जिसके ज़रिए से क्या होगी, जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उनमें कमी लाई जाए, फॉलोड बाई अ परमानेंट सीज फायर, और उसके बाद ऐसा ऐसा मुकम्मल तौर पर जंग बंदी हो जाए, बिटवीन द वारिंग अफ़गान साइड, अफ़गानिस्तान की जो जंग ज़दा उसकी इलाके हैं वहाँ पे मुकम्मल तौर पर सीज़ बंदी की जा सके। वाइल द फुल रिव्यू, यानी ये सारा कुछ वो इसलिए करना चाह रहे हैं कि अमेरिका वहाँ से निकल जाएगा और वो उससे पहले चाहते हैं कि हम कोई ऐसा प्लान डिवाइस करके जाएं कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पर जंग बंदी हो जाए। वाइल द फुल रिव्यू ऑफ द अफ़गान पॉलिसी स्टिल अवेटेड, जबकि अफ़गान पॉलिसी के मतलब जो बाइडन का मुकम्मल एजेंडा है वो अभी तक उसका इंतज़ार है, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। इट इज़ अपेरेंट दैट देयर इज़ नाउ ग्रेटर अर्जेंसी, लेकिन ये अब वाज़े हो चुका है कि अब बहुत जल्दी है वाशिंगटन को, तो वो क्या करे, टू चार्ट आ क्लियर एग्ज़िट प्लान, कि वो बहुत जल्द अपना वाज़े और महफूज वहाँ से इनखला कर ले, प्लान तजवीज़ अपना प्लान पर अमल कर पाए। बट गिवन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन, लेकिन सूरत हाल की पेचीदगियों की बिना पर, इट विल नॉट बी ईजी, ये आसान नहीं होगा, फॉर द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडन की इंतज़ामिया, बाइडन की हुकूमत के लिए, टू पुश फॉरवर्ड इट्स प्लान, कि वो अपने इस प्लान को आगे बढ़ा पाएँ, कि वो पुरअमन तरीके से वहाँ से निकल पाएँ, ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। वाशिंगटन फ्रस्ट्रेशन ओवर द स्टाल्ड इंट्रा अफगान टॉक्स, अब जो वाशिंगटन है उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो मायूसी है, किसको लेकर, स्टाल्ड इंट्रा अफगान टॉक्स, जो अफ़गान के अंदरूनी मुज़ाकरात हैं उनके रुके होने पर वाशिंगटन क्या है, काफ़ी मायूस है, एंड वर्सनिंग वायलेंस, और इसके साथ साथ वो बढ़ती हुई जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उनके ऊपर भी अमेरिका को, वाशिंगटन को काफ़ी ज़्यादा मायूसी है, वो डिस्टर्ब है। इज़ एविडेंट, और उसकी ये मायूसी जो है ये ज़ाहिर है, इन अ स्ट्रांगली वर्डेड लेटर, एक पुरजोर ख़त में, फ्राम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, एंटनी ब्लिंकन के एक ख़त में ये चीज़ वाज़े नज़र आ रही है उनकी जो मायूसी है, और वो एग्जॉर्टिंग प्रेसिडेंट अशरफ गनी, और वो जो ख़त है वो अशरफ गनी को इस चीज़ पर उकसा रहा है, टू वर्क कलेक्टिवली, कि वो मिलकर काम करें, विद अदर अफ़गान लीडर, दूसरे अफ़गान जो सरबराहान हैं उनके साथ, फॉर द पीस टॉक्स, अमन के मुज़ाकरात के लिए, उसको कामयाब बनाने के लिए, ठीक है। ही हैज़ वार्न्ड द अफ़गान प्रेसिडेंट, उन्होंने अफ़गान प्रेसिडेंट को मुतनबा कर दिया, तनबीह कर दी है, ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, सूरत हाल की अहमियत से उन्होंने अफ़गान सदर को वार्न किया है, उन्हें मुतला किया है, विद द दोहा टॉक्स गोइंग नो वेयर, कि जो दोहा में, कतर में इनके जो मुज़ाकरात हुए थे अमेरिका और तालिबान के दरमियान, उस पर भी अभी कोई मज़ीद प्रोग्रेस होती नज़र नहीं आ रही, तो इस पर अफ़गान जो है प्रेसिडेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वार्न किया है कि इसकी ये काफ़ी अहम एक मामला है, तो इसको आगे बढ़ाया जाए जल्द से जल्द। देयर इज़ आल्सो कंसर्न ओवर द अफ़गान तालिबान कंटिन्यूइंग मिलिट्री ऑफेंसिव, इसके साथ साथ दूसरी जो परेशानी है वो ये है कि अफ़गान तालिबान जो हैं उनका मुसलसल उनकी कार्रवाइयाँ जो हैं, उनके हमले जारी हैं, एज़ द अफ़गान प्रेसिडेंट हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड अर्जेंट लीडरशिप, क्योंकि जो अफ़गान प्रेसिडेंट हैं वो एक सही इनर्जेटिक, एक मुतहर्रिक लीडर के तौर पर सामने नहीं आ सके, वो मामलात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इस वजह से अफ़गान की जो तालिबान हैं उनकी भी कार्रवाइयाँ मुसलसल हो रही हैं। द टफ टिनोर ऑफ द लेटर, और ख़त में जो सबसे शदीद या मुश्किल जो चीज़ है, जो शदीद अल्फाज हैं, वो ये क्या वो बयान कर रहे हैं, क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, द अर्जेंसी इन वाशिंगटन
ٹھیک ہے، کہ واشنگٹن کو بہت جلدی ہے ٹو بریک دا اسٹیلمیٹ ان پیس ٹاکس، کہ یہ جو امن کے مذاکرے میں جو رکاوٹ ہے، جو اس میں جو کام آگے نہیں بڑھ رہا، اس کو وہ توڑنے میں واشنگٹن بہت جلدی کر رہا ہے. وہ بہت جلد چاہتا ہے کہ یہ امن کا جو مذاکرہ ہے اس کو جلد سے جلد دوبارہ بحال کیا جا سکے. اس پر خاتمے کافی زیادہ زور دیا گیا ہے. دیر سیمس ٹو بی اے گروئنگ فیلنگ ان دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن، اور بائیڈن حکومت میں یہ فیلنگ، یہ احساس کافی زیادہ ہو رہا ہے، کافی زیادہ نظر آ رہا ہے کہ دیٹ غنی از انفلیکسیبلٹی، یعنی وہ یہ چیز محسوس کر رہے ہیں کہ جو اشرف غنی جو صدر ہیں افغانستان کے، وہ ان کی جو انفلیکسیبلٹی کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلم ہو رہے ہیں. ہنڈرنگ پروگریس ان انٹر عالیہ، ان کی انفلیکسیبلٹی جو ہے وہ افغان امن مذاکرات جو ہیں، اندرونی مذاکرات ان کے معاملے میں، اس معاملے میں کافی زیادہ وہ رکاوٹ کا مسئلہ بن رہے ہیں. افغان صدر کی جو انفلیکسیبلٹی، جو ان کی ہٹ درمی، جو ان کی ضد ہے، اس وجہ سے افغانستان میں طالبان اور موجودہ حکومت جو ہے ان کے درمیان مذاکرات، یہ ایک مذاکرات کی راہ میں یہ کافی بڑی ایک رکاوٹ ہے. اب یہ امریکہ کو ایسا فیل ہو رہا ہے. اکارڈنگ ٹو سم اینالسٹ، چند اینالسٹ کے مطابق، واشنگٹن از ناؤ تھنکنگ، اب امریکہ یہ سوچ رہا ہے، واشنگٹن سوچ رہا ہے دیٹ غنی ود دس ریجڈ اپروچ، کہ جو اشرف غنی ہے وہ اس سخت اور کٹر قسم کی پالیسی کے ساتھ از بیکمنگ مور آف اے پرابلم، وہ ایک مزید زیادہ خطرہ بنتے جا رہے ہیں. ہز ان کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ، ان کا ان کمپرومائزنگ جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹوارڈز این انکلوسیو انٹیریم گورنمنٹ، ایک جامع عبوری گورنمنٹ حکومت کی جانب، حکومت کے لیے از اے میجر پوائنٹ، یعنی وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایک عبوری حکومت قائم کر دی جائے. تو ان کا یہ جو ان کمپرومائزنگ، وہ اس معاملے پر بالکل کوئی سودا کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ کوئی ایک عبوری حکومت ہو، از اے میجر پوائنٹ آف کنٹینشن، اور یہ ایک کافی زیادہ فساد کی وجہ بن رہا ہے ان کا کمپرومائز نہ کرنا اس بات پہ. ایز دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن پریسز فار ایکسپیڈائٹنگ دا پیس پروسیس، جبکہ بائیڈن جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے پیس پروسیس جو ہے، امن مذاکرات کا جب یہ معاملہ ہے سلسلہ، اس کو تیز کیا جائے. لیکن اشرف غنی کی ان کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ، ان کی انفلیکسیبلٹی اس معاملے میں، ان کی اس کاوش میں رکاوٹ بن رہی ہے، اور یہ وہ اپنے خاتمے کافی زیادہ زور دے کے اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں، آپ دوسرے ممالک کو بھی ساتھ لیں، آپ افغان لیڈرز جو ہیں ان کے ساتھ بھی آپ بیٹھ کے بات کریں اور کسی نہ کسی طرح سے امن مذاکرات کو آگے بڑھائیں. لیکن افغان صدر جو ہیں وہ اس چیز پر ابھی اس بات ضد ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر رہے، وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم ہیں. دا لیٹر واز فالوڈ بائی این 8 پیجز، اس لیٹر میں اس کے بعد مزید ابھی 8 صفحات اور ہیں یو ایس ڈاکومنٹ کے، دیٹ ہیز بین شیئرڈ، جو کہ طالبان کے ساتھ بھی شیئر کی گئی ہے. دا پیس پلان سیکس ٹو اسٹیبلش، اب جو امن کا یہ جو منصوبہ ہے، ایسا نظر آتا ہے، اسٹیبلش اے نیشنل گورنمنٹ ود نو پیرالل، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک قومی حکومت کا وجود، قومی حکومت کو قائم کیا جائے ود نو پیرالل گورنمنٹ، اور اس کے مقابلے پر کوئی دوسری حکومت نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایک حکومت بنا دی جائے، چاہے وہ طالبان کے لیڈرشپ میں سے کوئی ہو جائے یا ڈیموکریٹک کوئی حکومت ہو جائے. وہ صرف چاہتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ ہو، ان کی پیرالل کوئی اور گورنمنٹ نہ ہو، نہ ہی کوئی سیکورٹی فورس ان کے مقابلے پر کھڑی ہو. اٹ پرومسز ٹو پروٹیکٹ اسلامک ویلیوز، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو حکومت ہوگی وہ اسلامک ویلیوز کی حفاظت کرے گی، اینڈ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی اس میں، اور وڈ ہیو الٹیمیٹ اتھارٹی، اور اس کے پاس اختیار ہوں گے، اختیار بالا ہوگی. وائل دا ہائی کونسل فار اسلامک جورسپروڈنس وڈ پلے این ایڈوائزری رول، جبکہ اسلامک جورسپروڈنس کونسل جو ہے، اسلامی وفاق ہے، جو اسلامی شرعیت ہے، وہ کیا کرے گی، وہ ایک مشاورانہ رول ادا کرے گی. ٹھیک ہے. دا پروپوزلز آلسو انکلیوڈ، اور یہ جو منصوبہ تھا، جو تجویز ہے، آلسو انکلیوڈ گارنٹیڈ رائٹس، وہ اس چیز کی بھی ضمانت دیتی ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کی، ریلیجیس مذہب، دوسرے مذاہب کی جو حقوق ہیں، اور جو ایتھنک، جو نسلی منارٹیز ہیں، ان سب کی پروٹیکشن کرے گی. ٹھیک ہے، اس چیز کو بھی وہ کافی زور دے رہی ہے. ان آرڈر ٹو فائنلائز دا پلان، اپنے منصوبہ کو فائنل کرنے میں، دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہیز آسکڈ ترکی ٹو ہوسٹ اے میٹنگ، اس چیز کو فائنل کرنے میں جو بائیڈن حکومت ہے اس نے ترکی سے
ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ایک میٹنگ ہوسٹ کریں ایک، ٹھیک ہے، اس میں افغان گورنمنٹ اور طالبان جو لیڈرز ہیں انہیں بھی بلوایا جائے، اور یو این جو ہے یونائٹڈ نیشن کے تھرو انہیں بلایا جائے، انہیں اکٹھا کر کے بٹھایا جائے۔ دیر ہیز ناٹ بین اینی فارمل رسپانس، لیکن ابھی تک کچھ باقاعدہ رسپانس نظر نہیں آیا، جواب نہیں ملا سو فار اب تک فرام دا غنی گورنمنٹ، نہ غنی گورنمنٹ کی جانب سے اور نہ ہی طالبان نے اس پر کوئی رد عمل ابھی تک دیا ہے کہ یو ایس پیس پلان پر ان کا کچھ رد عمل وہ دیتے۔ ابھی تک دونوں پارٹیوں نے، نہ غنی گورنمنٹ نے نہ طالبان نے، یو ایس کے اس پیس پلان، یو ایس کے اس امن منصوبہ پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ دا طالبان ہیو سیڈ دا پرپوزل از بینگ ڈیلائبریٹڈ، طالبان نے بس جسٹ اتنا کہا ہے کہ یہ جو تجویز ہے اس کے اوپر غور و فکر کیا جا رہا ہے، ڈیلائبریٹڈ مینس سوچا جا رہا ہے اس پر، بائی دیئر لیڈرشپ کونسل، ان کی جو سربراہی جو شورا ہے ان کے پاس اس چیز کو سوچا جا رہا ہے، وہ اس چیز پر تھنک کر رہے ہیں، کنسیڈر اس چیز کو کر رہے ہیں۔ دا انوالومنٹ آف دا یو این ان دا ٹاکس ول سرٹنلی، اور یو این یعنی جو ہے یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کی انوالومنٹ اس امن مذاکرات میں جو ہے ول سرٹنلی ہیلپ ایکسلریٹ دا پروسیس، یقینی طور پر وہ کیا کرے گی، اس عمل کو وہ تیز کر دے گی۔ یعنی یو این جب ان دونوں پارٹیوں کو لے کے بیٹھے گا ترکی میں، میٹنگ ہوسٹ کریں گے وہاں پہ تو وہ ایسا امید کر رہی ہیں امریکن کہ وہ کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ حل نکال لیا جائے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہاؤ ایور اٹ ول ناٹ بی ایزی، لیکن تاہم یہ آسان نہیں رہے گا، ٹو اچیو اے بریک تھرو ان دا ٹاکس، کہ جو ٹاکس ہے، جو مذاکرات ہیں ان میں کوئی پیش رفت حاصل کر لینا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ دیر از ریزسٹنس، کیونکہ اس کے خلاف اس کی مخالفت کی جا رہی ہے فرام بوتھ، افغان گورنمنٹ کی جانب سے بھی اور طالبان کی طرف سے بھی، اوور دا ایشو آف این انٹرم گورنمنٹ، ایک عبوری حکومت کے قیام پر طالبان بھی ایگری نہیں ہیں اور افغان حکومت بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ وائل دا غنی گورنمنٹ ہیز آلریڈی ریجیکٹڈ اینی موو ٹو انسٹال این انٹریم سیٹ اپ، جبکہ غنی گورنمنٹ نے تو کلیئرلی اس چیز کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ کوئی عبوری نظام قائم کیا جائے، اسٹیبلش کیا جائے۔ دا طالبان ٹو آر ان لائکلی ٹو جوائن سچ این ارینجمنٹ، اور ممکنہ طور پر جو طالبان ہیں وہ بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہے، ایسے معاملات کو ساتھ وہ شمولیت اختیار نہیں کرنا چاہتے، وداؤٹ این ایگریمنٹ، بغیر کسی ایگریمنٹ کے، آن دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے، باقاعدہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر اس چیز کو اسٹیبلش کرنا بھی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ کوئی فریم ورک، کانسٹیٹیوشن، کوئی قانونی لائحہ عمل تیار ہوگا، تو کسی بھی قانونی لائحہ عمل کے بغیر وہ کسی بھی منصوبے پر طالبان جو ہیں وہ بھی دستخط کرنے کو، ایگری ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیر از آلسو نو انڈیکیشن، اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک کوئی اشارہ اس چیز کا بھی نہیں مل رہا کہ انسرجنٹ گروپ، جو باغیوں کا جو گروپ ہے، ایگرینگ ٹو اے پرماننٹ سیز فائر، کہ وہ ایک مستقل طور پر جنگ بندی کا اعلان کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے، اس چیز کا بھی ابھی تک باغی گروپوں کی جانب سے کوئی اشارہ نہیں ملا، کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی ڈیورنگ دا ٹاکس، کہ یہ جب بات چیت، مذاکرات، امن مذاکرات ہو رہا ہوگا تو اس دوران سیز بندی کے لیے بھی ابھی تک طالبان یعنی انسرجنٹ گروپس کی جانب سے کوئی حامی نہیں بھری گئی۔ ایز انویزڈ ان دا پیس ڈرافٹ، جیسا کہ وہ چاہتے ہیں، کہ جس کو وہ تصور کر رہے ہیں کہ پیس ڈرافٹ میں، امن کے معاہدے میں جو چیز لازمی ہونی چاہیے۔ اٹ از انڈیڈ اے ڈانٹنگ چیلنج، بلا شبہ یہ ایک پریشان کن ایک چیلنج ہے فار دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن، بائیڈن کی حکومت کے لیے، ٹو گیٹ اٹس پیس پلان امپلیمنٹڈ بیفور 1 مئی کہ یہ ایک چیلنج رہے گا، پریشان کن چیلنج ہے، کیونکہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا یہ بائیڈن حکومت 1 مئی سے پہلے اپنے اس امن منصوبے کو امپلیمنٹ کر پائے، نافذ کر پائے۔ ڈیڈ لائن فار دا فائنل ودرال آف یو ایس ٹروپس، کیونکہ انہوں نے ڈیڈ لائن دے رکھی تھی کہ وہ 1 مئی تک اپنے ساری جو فوج ہے وہ افغانستان سے نکال لے گا، لیکن جو سینیریو چل رہا ہے اس کے مطابق ایسا ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ فوج تو وہاں سے تبھی انخلا کرے گی نا اگر وہ ان کے درمیان کوئی امن مذاکرہ ہو جاتا ہے، لیکن ابھی تک امن مذاکرے پر دونوں جو فریق ہیں ان کے کچھ پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو اس لیے ایسا بالکل ممکن نہیں لگتا کہ 1 مئی تک امریکہ وہاں سے اپنی فوجیں نکال پائے گا۔ It has been over a year since the signing of a historic
پیس ایگریمنٹ، اور یہ امن معاہدے کا جو ایک تاریخی جو معاہدہ تھا اس کو سائن کیے ہوئے بھی، اس کو دستخط کیے ہوئے بھی 1 سال ہونے والا ہے ود دا طالبان کے ساتھ دیٹ ہیڈ ریزڈ ہوپس فار دا 2 decade لانگ وار کمنگ ٹو اینڈ، جس کے اور اس معاہدے سے حالانکہ یہ امید کی جا رہی تھی، کافی زیادہ امیدیں کی جا رہی تھیں کہ یہ 2 دہائیوں سے جو یہ جنگ چل رہی ہے وہ اس معاہدے کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی تک اس میں کچھ بھی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اوور دا لاسٹ 1 year، ایک پچھلے لاسٹ سال میں، دا نمبر آف US ٹروپس، امریکن جو فوج ہے ان افغانستان کیم ڈاؤن ٹو 2500 ٹو 2500، جو امریکہ کی جو فوج ہے وہ بھی 2500 تک کم ہو گئی ہے۔ کمپلیٹ US withdrawal is contingent on the outcome of inter-Afghan talks on the future political setup۔ اب جو مکمل طور پر امریکہ کا وہاں سے انخلاء ہے وہ بھی کس چیز پر منحصر کر رہا ہے، وہ انٹر افغان کے اندرونی جو مذاکرات ہیں اس کے اوپر ہی وہ منحصر کر رہا ہے۔ دا 2 افغان وائرنگ سائڈز، افغانستان کی جو 2 جنگجو جگہیں ہیں، بیگن نیگوشیشنز ان دوحہ لاسٹ ستمبر، انہوں نے بھی دوحہ میں پچھلے ستمبر میں یہ اس چیز پر بات چیت کی تھی۔ بٹ ان دا 6 months دیٹ ہیو پاسڈ، جو کہ اب 6 ماہ گزر چکے ہیں، سنس دے ہیو فیلڈ ٹو ایون ایگری آن اے فریم ورک، لیکن ابھی تک بھی وہ ایک منصوبے پر، ایک باقاعدہ بات چیت پر وہ ابھی تک بھی اکٹھے نہیں ہو پائے، راضی نہیں ہو پائے، ٹھیک ہے۔ بوتھ سائڈس ہیو اسٹک ٹو دیئر ریجڈ پوزیشنز، دونوں جو فریق ہیں، جو گورنمنٹ، افغان گورنمنٹ ہے یا جو طالبان ہے، وہ دونوں ہی اپنی اپنی موقف پر مکمل مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، میکنگ اٹ ہارڈ، اور چیز کو مزید مشکل بنا رہے ہیں کہ وہ کچھ پیش رفت ہو سکے۔ مین وائل دیر ہیز بین اے مارکڈ ایسکیلیشن، جبکہ اس دوران ایک نمایاں تیزی بھی نظر آئی ہے ان وائلنس ود دا طالبان ٹرائنگ ٹو ایکسپینڈ دیئر ٹیریٹوریل کنٹرول، طالبان کے جارحانہ حملوں میں بھی اس دوران کافی زیادہ تیزی نظر آئی ہے تاکہ وہ اپنے کنٹرول جو ہے وہ مزید علاقوں پر وہ اپنا بڑھا سکیں۔ مور ورسم، مزید زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے، دا رائز ان ٹارگیٹڈ کلنگز آف دا انٹیلیجنٹیزیا، میڈیا پرسنز اینڈ ممبرز آف سول سوسائٹی، ریزنگ دا اسپیکٹر آف اے نیو سول وار، اور اس سے بھی زیادہ پریشانی والی بات یہ ہے کہ دانشوروں اور جو میڈیا کے جو صحافی حضرات ہیں اور سول سوسائٹی کے جو افسران ہیں، جو ممبر ہیں، ان کی بھی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، باقاعدہ نشانہ بنا کے انہیں قتل کیا جا رہا ہے، اور یہ اس چیز کے خطرات کو مزید امڈ آئے ہیں اس چیز سے کہ یہ باقاعدہ ایک سول وار افغانستان میں شروع ہونے والی ہے ود دا ڈپارچر آف دا فارن ٹرپس۔ جب یہ غیر ملکی افواج نکل جائیں گی تو افغانستان میں ایک اندرونی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، یہ چیز کا بھی ایک ہنٹ یہاں سے مل رہا ہے۔ مین وائل واشنگٹن ہیز آلسو سجیسٹڈ، اس دوران واشنگٹن نے اس چیز کی بھی اشارہ دیا ہے، تجویز کیا ہے، دیٹ یو این کنوین میٹنگ کے جو یو این ہے، یونائٹڈ نیشن کو ایک میٹنگ، ایک اجلاس بلانا چاہیے آف فارن منسٹرز، غیر ملکی وزراء کا، اینڈ انوائس فرام رشیا، چائنا، پاکستان، ایران، انڈیا اینڈ دا US، اور رشیا، چائنا، پاکستان، ایران، انڈیا، US سے انہیں کیا کرنے چاہیے، غیر ملکی وزراء کو اور سفیر، انوائس مینس سفیروں کو انہیں بلانا چاہیے، مدعو کرنا چاہیے UN کو، ٹھیک ہے۔ آل دیز کنٹریز ہیو ہائی اسٹیکس، یہ سارے جو ممالک ہیں ان کے کافی زیادہ فائدے ہیں، مفاد ہیں ان افغان پیس، اگر افغانستان میں یہ جو مرحلہ ہے، جو سلسلہ ہے افغان امن کا، یہ اگر ہو جاتا ہے تو ان کے کافی سارے مفاد ہیں اس چیز میں، یہ فائدے میں رہیں گے۔ اینڈ این ایگریمنٹ امانگ دیم آن اے جوائنٹ اپروچ، اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ معاہدہ ہونا چاہیے کہ وہ مل کر کیا کریں گے، از امپیریٹو فار اینی فیوچر پولیٹیکل سیٹلمنٹ ٹو ورک، تو باقاعدہ طور پر ایک آئندہ مستقبل میں ایک مل کر ایک کام کرنے کا ایک مضبوط مربوط سسٹم ایک تشکیل دیں گے۔ افغانستان اسٹریٹجک لوکیشن، افغانستان کی جو محل وقوع ہے، جو اسٹریٹجک اس کی جو لوکیشن ہے، ہیز ہسٹوریکلی میڈ اٹ ولنریبل، اس نے اس کو مزید کیا کر دیا، کمزور کر دیا، ٹو دا انوالومنٹ آف آؤٹ سائڈ پاورز، کی باہر کی جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ اپنی انوالومنٹ دکھاتی ہیں، مسلط ہو جاتی ہیں، اور اینڈ پراکسی بیٹلز اور خانہ جنگیاں ہوتی رہتی ہے۔ دا ایکسٹرنل ڈائمینشن آف دا وار، بیرونی جو خانہ جنگی ہے، از ایز کریٹیکل ایز دا انٹرنل، ویسے ہی
उतनी ही अंदरूनी खाना जंगी जो है वो भी शदीद जो है वो भी क्रिटिकल है। आउटसाइड इंटरफेरेंस फ्राम अफगानिस्तान नेबर could spoil prospects for a comprehensive peace। अगर अफ़गानिस्तान से बाहर के जो उसके हमसाय ममालिक हैं वो मुदाखलत करते रहेंगे अफ़गानिस्तान में, तो इससे क्या होगा, ये जो एक अमन का एक सिनेरियो क्रिएट होता नज़र आ रहा है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है। द कंट्री हैज़ लॉन्ग बीन द एपी सेंटर, जो ये अफ़गानिस्तान जो है, ये मुल्क जो है, ये एक मसलसल मरकज़ बना हुआ है ऑफ रीजनल रेवलरीज, एक इलाकाई जंगों का ये मुल्क जो है ये एक मरकज़ बन चुका है। प्रॉक्सी वायलेंस, अंदरूनी खाना जंगी, हैज़ एग्जैक्टेड अ हैवी टोल ऑन अफ़गान स्टेबिलिटी एंड स्टेट फॉर्मेशन। इस जो ये खाना जंगी जो चल रही है इसने अफ़गानिस्तान का जो इस्तेहकाम है और उसकी जो रियासत का जो फॉर्मेशन है जो वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसने इसको डिस्टर्ब किया है। It has become a pivot for the competing interests of regional and international actors, और ये जो है ये एक मरकज़ी नुक्ता निगाह बन चुका है, एक जैसे जो उनके मफाद हैं मुकाबला करने वाले इलाकाई और बैनुल-अक़वामी जो एक्टर्स हैं उनके दरमियान। द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल कॉन्टेस्ट इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और उनमें तमाम ममालिक में से जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है जी वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में है। अफ़गानिस्तान हैज़ बिकम इंटेंगल्ड इन दिस रीजनल कंपटीशन, और जो अफ़गानिस्तान है वो इस इलाकाई मुकाबले की दौड़ में दरमियान में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। दीज थ्री कंट्रीज़ आर कॉट इन अ डेडली ट्राइंगल, अब ये जो तीन ममालिक हैं यानी पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान, वो एक जकड़े हुए हैं एक डेडली ट्राइंगल में, एक शदीद बुरे ट्राइंगल में ऑफ मिसट्रस्ट एंड कंपटीशन। मिसट्रस्ट एंड कंपटीशन मीन्स कि एक दूसरे के ऊपर इन्हें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, और मुकाबले की दौड़ में ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। एन एग्रीमेंट अमंग द रीजनल स्टेट्स, एक ये जो इलाकाई रियासतें हैं, जो इलाकाई ममालिक हैं, उनके दरमियान एक जो एग्रीमेंट है ग्रांटिंग नॉन इंटरफेरेंस इन अफगान डोमेस्टिक मैटर्स इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहम है। अगर वो उनके दरमियान ये एक मुआहदा हो जाता है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदरूनी जो मामलात हैं उसमें वो बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेंगे, इस चीज़ को ये श्योरिटी चाहिए। अगर ये श्योरिटी मिल जाती है तो ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है टू अचीव फॉर द वार टॉर्न कंट्री। इस जंग ज़दा इलाके के लिए काफ़ी ज़्यादा वो फ़ायदा मंद है अगर वो ये मुआहदा कर देते हैं कि भाई वो हम आपके मुल्क में किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तो इससे अफ़गान जो मुल्क है अफ़गानिस्तान उसके लिए ये काफ़ी बेहतर है, उसके लिए काफ़ी अहम है। देयर विल आल्सो बी इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन पाकिस्तान, और इसके साथ साथ क्या होगा कि पाकिस्तान पर भी जब फॉरेन ट्रूप्स जो हैं वो चली जाएंगी तो पाकिस्तान के ऊपर भी ये प्रेशर बढ़ेगा टू रिमूव द तालिबान मिलिट्री स्ट्रक्चर्स को, तालिबान का जो निज़ाम है उसको वो ख़त्म करे, एंड ऑफिसर्स फ्राम इट्स सोल, सॉरी ऑफिसर्स नहीं ऑफिसर्स आना चाहिए था, और इसके साथ साथ वो अपनी सरज़मीन से अफ़गानिस्तान के जो दफातर हैं, उनके जो अड्डे हैं उनको भी वो ख़त्म करे। ये इसके लिए पाकिस्तान के लिए एक आजमाइश का वक्त होगा। इट विल सर्टनली बी अ टेस्टिंग टाइम फॉर इस्लामाबाद। द प्रोपोज्ड पीस प्लान रिफ्लेक्ट द अर्जेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द यूएस टू एक्सपीडाइट। अब ये जो मौजूदा जो अमन प्लान है ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो यूएस है वो बहुत ज़्यादा जल्दी में टू एक्सपीडाइट द अफ़गान पीस प्रोसेस के अफ़गानिस्तान में जो अमन का ये सिलसिला इसको तेज़ किया जाए। However, the road to peace is a difficult one, जबकि ऐसा महसूस नहीं होता क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन का कायम होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो ये था जी आज का हमारा एडिटोरियल, इसमें हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट जो वोकेबलरी थी उसको भी डिस्कस किया। इसके बाद मैंने आपके साथ एडिटोरियल का एनालिसिस किया डिटेल के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। तो अगर आपको ये फ़ायदेमंद रहा है तो आप इस तरह करें कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली भी वीडियोस आप देख पाएँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।